ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے کہ اللہ سے شدید محبت کرو، قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنی فضیلت ہے، آج انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء حضرات ماشاءاللہ تشریف فرما ہے جو اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع پر کلام فرمائیں گے۔ استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم حضور آپ کا۔ آج کے اس رحمت سحر میں 12ویں سحری الحمدللہ آپ کی خدمت میں جاری ساری ہے، اور میرے دوسرے جو گیسٹ ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ اکرام حسین القادری صاحب، اگر التفات فرمائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور میرے جو ثناخواں ہیں ماشاءاللہ تینوں شہزادے بہت پرعزم، ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ آج 12ویں سحری ہے اور ہمیں سینئر ثناخوانوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ نوجوانوں نے اتنا رنگ جمایا، عزیر عزیزی بندگی ماشاءاللہ، اور ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ابتداً میں یہ جاننا چاہوں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ابتدائی کلمات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جب ہم پسندیدگی کے ساتھ کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں قلبی لحاظ سے تو اس کو پیار اور محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور جب اس میں شدت پیدا ہو جائے، اس طرح کہ طبیعت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا بات۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق کا لفظ ورود شرع کے بغیر استعمال کرنا محال ہے، منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں طبیعت کنٹرول میں نہیں رہتی، آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ظاہر قرآن یا حدیث میں الفاظ آئے ہوتے تو پھر ہم اس کو استعمال کر لیتے، ظاہر کا اعتبار۔ بہت اچھی اصلاح فرمائی آپ نے، یہ عموم طور پہ استعمال ہو جاتا ہے لفظ۔ جی ہاں، یہ لفظ عاشق استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ قلبی جو میلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، یہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ شریک ایسے بنا لیے ہیں جن سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وصف کی مدح فرمائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت کی طرف جو اشارہ کیا، مشہور حدیث پاک ہے کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور ایک روایت میں ہے تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ وہ مشہور روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کویسچن کیا کہ اپنے قلب میں کس کس کی محبت پاتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ، آپ کی اور خاندان کی اور مال و متاع کی، سب کی محبت میں دل میں مشترک پاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا، پوچھا ہے عمر اب؟ عرض کیا رسول اللہ، سب کی محبت نکل گئی، آپ کی اور اپنی جان سے محبت باقی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قلب پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عمر اب؟ عرض کیا رسول اللہ اب صرف آپ کی محبت باقی ہے۔ سرکار نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ، آپ کی خواہش مبارکہ یہ ہے کہ ان کے امتی کے قلب میں دوسری محبتیں رہیں لیکن مغلوب رہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آئے۔ اور ایک بات بس عرض کر کے پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں میں کمی محسوس کرتا ہوں، جو میں اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلطی پر ہوں تو، کہ ہمارے ہاں نبی کریم کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت پہ کلام ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
لیکن مستقل بذات اللہ کی محبت کے کلام، اپنے بچوں کو اللہ کے قریب کرنا، اللہ کی محبت کا احساس دلانا، اللہ کے عشق کا احساس دلانا، یہ میں نے اپنے گھروں میں بہت کم پایا ہے۔ پیغام دے رہے ہیں آپ، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات، پھر اس نے اپنے حبیب کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو حبیب بنایا تو ہمارے بھی محبوب ہوئے، اور اللہ نے ان کی محبت کو ایمان کی کاملیت کے دلیل بنایا۔ تو لہٰذا مستقل بالذات اللہ تعالیٰ کی محبت کا الگ تذکرہ گھر میں ہونا چاہیے، اور بچوں کے ذہن میں اس کو ڈالنا چاہیے۔ اور نبی کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اس کا انکار ہی نہیں ہے، کیا بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت پہ بھی مستقل کلام ہونا سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات پیغام کی صورت میں بھی دے دی۔ ہم ہر چیز کی محبت، یعنی یہ تو دینی حوالے سے ہم دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ایک نہیں سکھاتے بچوں کو تو اللہ کی محبت کے حوالے سے پیغام نہیں دیتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو غور کرنے کی بات ہے۔ کلام شامل کر رہے ہیں، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حمدیہ کلام پیش کریں گے۔ ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب گون کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت ہمارے تینوں نوجوان ثنا خوانوں نے رنگ جمایا ہے. اور یقین کریں اسٹوڈیوز کی اس وقت کیفیت جو ہے ایک ایسی روحانی کیفیت ہے کہ جس کا الفاظ میں بیان ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم طلب کیا گیا ہے. آپ پڑوسی ملک کا حال دیکھیں کہ جہاں آکسیجن نہیں ہے، مریض تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ پاکستان پر اس کا خاص کرم ہے کہ ماہ رمضان کی بہاریں ہیں اور مسلمان جو ہے ان بہاروں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کر رہے ہیں. اللہ کرم کی صداؤں میں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب، آج جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع اور اس پر مختصر لیکن بہت جامع کلام فرمایا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عذرو قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی بھی مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے. بالکل. اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور قرآن کریم نے اس کو فرضیت کے درجے میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرما دیا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. انسان کے جتنے رشتے ہیں، انسان کا جو مال و متاع ہے، انسان کے جتنے چھوٹے بڑے گھر ہیں، یعنی انسان کی دنیا کی ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں، سب چیزیں گنوا دی. فرمائیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اگر ان سے ہے اور ان کی محبت کم بھی ہے تو اللہ کے اور جہاد فی سبیل اور اس کے راہ میں جہاد کی، تو فرمایا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ فاسق قوم کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو ایک ایک چیز جو ہے اللہ پاک نے یہاں گنوا دی ہے ہمیں. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو تو اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یا اللہ جو قوم آپ ان کے بدلے میں لائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، خدا ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی خدا کو وہ چاہیے جو خدا سے محبت کرتے، جو خدا سے محبت نہیں کرتے وہ خدا کو نہیں چاہیے. تمہارا ہر عمل اس کی محبت میں ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہ مسکین، یتیم، اسیر تک بھی پہنچتے ہیں تو انہیں خدا کی محبت وہاں تک لے کر آتی ہے. خدا کی محبت بنیاد ہے. اور پھر مسلمان کا جو عمل ہو خدا کی محبت میں، سبحان اللہ، وہ جو کرے خدا کی محبت میں کرے. حضور کہا کرتے تھے کہ حضرت داؤد کی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الحب وحب من یحب. یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور جو تجھ سے محبت کرے میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وہ عمل جو تیری محبت پیدا کرے میں اس عمل کا سوال کرتا ہوں. اور یا اللہ اپنی محبت میرے لیے اتنی قیمتی بنا دے کہ تیری محبت مجھے اپنے نفس سے زیادہ ہو. اور ایک جملہ کہا یا اللہ تیری محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو. یعنی ایک پیاسے کو جس قدر ٹھنڈے پانی کی طلب ہے اس طلب سے زیادہ یا اللہ مجھے تیری طلب ہو. تو قرآن و حدیث کو جس زاویے سے آپ پڑھیں گے بغیر محبت خدا اور بغیر محبت رسول کے کوئی کلام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عمل نہیں. عذرو قرآن بہت اچھے انداز میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس پر علامہ صاحب نے کلام کیا. مزید یہ حضرات ماشاءاللہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو تذکرہ ہے وہ کن الفاظ میں ملتا ہے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا یہ خوبصورت جو موضوع اور عنوان ہے یہ یقیناً ہمیں ایمان کو جلا بخشنے کے لیے کافی اور شافی ہے. محبت خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حقیقی محبت قرار دیا ہے. جو جبلی طور پر جو محبتیں ہیں ان کی جانب قبلہ علامہ صاحب نے
قرآن کی روشنی میں ذکر فرمایا کہ وہ محبتیں جو جبلی اور فطرتی طور پر انسان میں قائم ہوئیں، ان پر غلبہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے۔ دیکھیے محبت جو ہے وہ قلب کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کبھی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب جب اس محبت کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ محبت بغیر امتحان کے پورا نہیں ہوتی۔ محبت امتحان لیتی ہے، اس امتحان میں جو جتنا پورا اترتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان منازل کو طے کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، پھر ان بندوں سے پیار کرتے ہوئے جو سب سے عظیم اور برگزیدہ ہستیاں ہیں انبیاء اور رسول، ان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ ان میں ایک خلیل بھی ہیں اور ایک حبیب بھی ہیں، جبکہ دونوں کو دوست کا معنی دیا جاتا ہے، لیکن خلیل اور حبیب میں فرق یہی ہے کہ خلیل اس دوست کو اور محبوب کو کہا جاتا ہے کہ جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جاتا ہے، اور حبیب اس محبوب کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں اس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ جب احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ سارا کا سارا آئینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات نظر آتی ہے۔ تو صحابہ نے جو حضور علیہ السلام سے پیار فرمایا ہے نا، تو اس میں جب امتحان آیا ہے تو اس امتحان میں جناب خلیل اللہ کی اس محبت کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان سے سب کچھ لے لیا، اور وہ پھر ایسے کامل طور پر اپنی اس محبت میں پورا اترے کہ گویا کہ زبان حال سے یہی کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے لیکن ابھی بھی دل کی بھڑاس نہیں اترتی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ جب ہم اسی امتحان کی بات کرتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی نے آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت کی، انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا، پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دریافت کیا، انہوں نے دوبارہ اسی کو دہرایا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعتاً اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اب فقر اور فاقہ کے لیے اپنے ہتھیار کو تیار کر لو، کیونکہ اب یہ محبت تم سے امتحان لینے والی۔ اب وہ جب امتحان کبھی جناب خبیب پر بھی آتے ہوئے نظر، اور وہی امتحان کبھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر بھی کبھی اس میدان میں امتحان کی آگ میں، بلال حبشی اس امتحان میں جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ثابت قدمی ایسی ہے کہ پائے استقامت میں لغزش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی محبت کی سند عطا کر رہے ہیں، جب پوچھا گیا متی الساعہ تو حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ نوافل میں کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، کوئی اعمال صالحہ کی اتنی کثرت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ سے ٹوٹ پر پیار کرتے ہیں۔ فرمایا انت ما من احببت، یہی تمہارا مقصد تھا، تمہیں یہی نوید دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی زبان سے یہ کلمات تھے، صحابہ مدینہ المنورہ میں رقص کرتے تھے کہ آج ہمیں کتنی بڑی سند اور کتنا بڑا اعزاز مل گیا۔ یہ محبت ہی تو تھی، یہ عشق ہی تو تھا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو آج بات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بڑا تکلیف والا سوال کر لیا آپ نے، کیونکہ جب ہم تقاضوں پہ نگاہ دوڑاتے ہیں کہ وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تو اس میں تقریباً قوم صفر نظر آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس میں بنیادی جو وہی آیت مبارکہ جو ہم عرض کرتے ہیں اکثر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا کہنا مانو، یعنی نبی کریم سے فرمایا آپ کہیں میرا کہنا مانو، جب یہ اطاعت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑا جو تقاضا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کا کہنا مانتا ہے۔ آپ دیکھیں میں ایک سطحی سی مثال دیتا ہوں کہ عشق مجازی ہو جائے اور محبوبہ محبوب سے کہے کہ یہ ہیئر اسٹائل اچھا نہیں لگ رہا، تم یوں کر لو نا، مانگ یوں نکالو، کہے گا حاضر ہوں، حاضر۔ وہ کہے یہ رنگ کے کپڑے پہنو، وہ اس رنگ کے پہنے گا، حاضر۔ اور تم فلاں جگہ مل لو رات کے 2:30 بجے تمہیں اپنے بستر چھوڑ کر اور مجھے فیس بک پہ ملنا ہے، وہ مجنون بستر چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ محبت کا تقاضا ہی ہے، یہ مجاز کا عالم ہے۔ ہاں وہ مجاز کا عالم ہے۔ اور ہم بھی کہیں گے یار محبت میں بڑا سچا آدمی ہے یار، رنگ کالا کر لیا کالج کے باہر کھڑے ہو کر، لیکن اگر وہ جواب میں ہر بات میں محبوب کا رد کرے
تو آپ کہیں گے تو ڈرامہ کر رہا ہے کہ محبت کر رہا ہے؟ بولے گے نہیں بولے؟ بالکل ایسا ہی. اب ہمیں بھی اپنے احتساب کرنا چاہیے. اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور جب ان کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوں تو ہمارے چہرے بن جائیں, ہمارا موڈ آف ہو جائے, جو یہ حقیقت بیان کرے وہ برا لگنے لگے, ہم محافل میں اس کی غیبتیں کرنے لگیں, ہم راہ فرار اختیار کریں اور شارٹ کٹ مار کے چاہیں کہ علماء ایک لائن میں کھڑے ہوں, مفتیان کرام یہاں کھڑے ہوئے ہیں, حفاظ قرآن وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ پپو جب میدان معاشر میں آیا تو بولے کہ جی او ہو ماشاءاللہ جی عاشق رسول آ گئے, کیونکہ ان کو فلاں نے تھپکی دے کے عاشق رسول کہا ہے, تقاضے پورے ہونا ہوں سیدھے جنت میں جائے گا. یہ جو ہمارے ذہن کے اندر آ گئی یہ بات کہ ہم فلاں کام کر لیں, فلاں کام کر لیں, فلاں کام کر لیں, چاہے مطلوب شرع ہو یا نہ ہو, خود اپنے تخیلات کے اندر ایک نتائج مرتب کر لینا اور اس امید کے اوپر زندگی گزار دینا, اور جو اللہ اس کے رسول کا حقیقی مطالبہ اس کو فراموش کر دینا, یہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا. ہم اپنے اکثر بیانات میں یہی کہتے ہیں, اور اکثر لوگ اس کو برا بھی مان جاتے ہیں, بعض اوقات بہت سے لوگ برا مانتے ہیں, بہت سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. تو ہمارے بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کامل نہیں ہوں گے, یاد رکھیں محبت میں کامل نہیں, کیونکہ محبت ایک قلبی کیفیت ہے. کیا پتہ میرے دل میں کتنی محبت ہے, بتائیے آپ کے دل میں کیا ہے, تو ہمارا ظاہر جو ہے اس محبت کی خبر دے گا. اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ چاہیے, نفس محبت نہیں چاہیے. نفس محبت ایک الگ چیز ہے, غلبہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو نفس محبت اور پھر غلبہ. غلبے کی علامت کیا ہے, نفس محبت کی علامت کیا ہے, وہی اطاعت معیار, جیسے ابھی حضرت نے بیان کیا. صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا پرانے عقیدے چھوڑ دو آباء و اجداد کے, حاضر ہیں, اپنا مکہ چھوڑ دو, چلتے ہوئے کاروبار, اپنے مویشی, اپنے خاندان, اپنی برادری, اپنے گھر, پانی کے چشمے, کھجور کے درخت, ان کا یا رسول اللہ لبیک حاضر ہیں, سب کچھ چھوڑ کر تنہا تنہا وہاں پہنچ گئے. اور جب انصار صحابہ سے فرمایا اپنا آدھا مال مہاجر بھائیوں کو دے دو, بدن کا لباس تک چھوڑ دیا. آج اگر ایک پیر صاحب کہے بھئی بیٹا اپنے مرید سے, تمہارا ایک پیر بھائی لاہور سے آ رہا ہے, کتنے پیسے تمہارے پاس, 2 کروڑ, 1 کروڑ اس کو دے دو, 1 کروڑ اپنے پاس رکھو, وہ اٹھ کے چل پڑے گا. پیر کہے گا کہاں جا رہا ہے بیٹا, 1 کروڑ دینے, کہے گا نہیں پیر بدلنے جا رہا ہوں میں, وہ بھاگے گا پیر بدلنے. ان انصار صحابہ کا جذبہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے فوراً آدھا مال دے دیا. یہ ہیں وہ قربانیاں اور اطاعت, یہ ثابت کرتا ہے. اب ہمارا امتحان کیا ہے, والدہ کی حکم دے رہی ہے, والد دے رہے ہیں, دوست دے رہے ہیں, باس دے رہا ہے, نفس اور شیطان, لیکن اللہ کا اور رسول کا حکم اس کے خلاف ہے, تو ہم اللہ رسول کے حکم کو فوقیت دیں. یہ محبت کے غلبے کی علامت ہو. بہت اچھی محبت کے غلبے کی علامات مفتی صاحب نے ذکر فرمائی. ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, دعوی محبت بہت ہے, اللہ سے محبت ہے, اس کے رسول سے محبت ہے, دعوے ہی دعوے ہیں, دعوے ہی دعوے, لیکن دلیل کے طور پر ہمارے پاس, ثبوت کے طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے, تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور مفتی صاحب نے فرمایا برا مانتے ہیں, برا ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے, لیکن اس سے اصلاح حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. جناب آج علم و علماء میں موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اور اس محبت کے تقاضے بھی آپ نے سنے, کیا ضروری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے, ہمیں کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پر, اس کے حوالے سے ہمارے اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب کائنات نے محبت کی ہے, وہ منظر بھی حضور کے ذہن میں, دل میں, دماغ میں تازہ رہتا ہوگا کہ عالم ارواح میں بھی حضور کے لیے مجلسیں سجائی گئیں, نبیوں سے ان کے وعدے لیے گئے. پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کائنات میں سب سے زیادہ نوازا, اپنی زیارت عطا فرمائی. پھر حضور کے والدین کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, حضور علیہ السلام کو بالکل اپنی ذات سے متصف رکھا بچپن سے ہی اللہ پاک نے. تو اس کے جواب میں پھر جو حضور کے دل کے جذبات اپنے رب کے لیے تھے, اور جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مطلب کتنی گہری بات ہے کہ حضور کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما. تو حضور کامل طور پر متوجہ تھے اپنے رب کی ذات میں, اور اپنے رب کی ذات میں فنا تھے. حضور علیہ السلام کا ہمہ وقت اپنے رب کے ساتھ دل لگا رہتا تھا, اس لیے حضور علیہ السلام کا دل سوتا نہیں تھا, وہ دل غافل نہیں تھا. وہ دل غافل نہ ہو, سویا ہوا نہ ہو, بیدار ہو, اس کا معنی کیا ہے کہ ہر وقت وہ دل اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت محبت اور اس کی علامات ظاہر ہوتی تھیں. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز تہجد ادا کی, رات کے وقت اٹھ جانا, رات کے وقت جو ہے وہ بلا ناغہ اٹھنا,
اور اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے کامل محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا بے حد ادب کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو رب کی بارگاہ میں شفیع لاتا ہوں اور رب کائنات کو آپ کی بارگاہ میں شفیع لاتا ہوں، یعنی آپ اس کے سفارشی، وہ آپ کا سفارشی، تو حضور علیہ السلام غضب میں آئے۔ آپ نے فرمایا میں تو شفیع ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، لیکن وہ مولا ہے، وہ کسی سے سفارش نہیں کرتا۔ رب کے ادب کے خلاف حضور نے ایک لفظ کبھی کسی سے برداشت نہیں کیا ہے۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے معاف کیا ہے، اپنے رب کے لیے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ اور پھر سیرت طیبہ میں آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ دعائیں سکھائی۔ صحابہ کرام مانگتے تھے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ اپنی محبت دے، بس اپنی محبت دے دے، کیا بات ہے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ حضور کہا کرتے تھے اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت ہے، کائنات میں جس سے محبت کرو، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو۔ کائنات میں آپ کا تعلق بھی کسی سے خدا کی محبت پہ ہی بیس کرتا ہو۔ پھر صحابہ کرام کو جو ہم عموماً 40 مسنون دعائیں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، کتنا اللہ کی طرف لگایا کہ وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر اپنے معمول میں اپنے رب کو وہ یاد کیا کرتے تھے۔ تو سیرت طیبہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کا قرآن نے جب دے دیا اور حضور نے دعویٰ کر دیا اللہم انی احبک، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ حضور کا دعویٰ ہے، تو پھر وہ کس کامل درجے میں ہوگا۔ تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کی محبت یہ باقاعدہ عنوان ہے، یہ حضور کا عنوان ہے، یہ صحابہ کا عنوان ہے، صوفی کا عنوان ہی یہی ہے۔ وہ بات ہی خدا کی محبت سے شروع کرتا ہے۔ داتا صاحب سے کہا نا کہ کتنا ذکر کرتے ہیں، کہا ہم تو کرتے ہی نہیں۔ کہا کیا مطلب، ہم نے کبھی بھلایا ہی نہیں اس کو، ایک دم غافل سودم، ہم نے بھلایا ہی نہیں تو ذکر کہاں سے کریں یار، ہم ہر وقت اس میں مستغرق رہتے ہیں۔ تو یہ یعنی ہمارے صوفیوں، اکابرین اور نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا عنوان ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کرنے والوں کے فضائل، اللہ سے دل لگانے والے، یہ بڑی ضرورت ہے ہمارے آج کے معاشرے میں کہ اس کو باقاعدہ عنوان بنا کے اس کے لیے اپنے دل کو اس طرح موم کیا جائے کہ خدا کی محبت اس میں سما جائے۔ علامہ صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرمایا۔ مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ، اور علامہ صاحب نے بھی، اور علامہ اکرام صاحب نے بھی، یہی بات سامنے ہے کہ اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں ہو تو ہر کام اللہ کی محبت میں وہ سر انجام دیتا ہے، اور یہی مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت سحر میں ایک خوبصورت اور بہت ہی منفرد سیگمنٹ ہے جس میں ہم ایک شاعر کو ایک نعت کے حوالے سے خدمات انجام دینے والی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کا نام سید اقبال احمد ہے، آپ میرٹھ میں پیدا ہوئے 1913 میں، اور سید اقبال احمد آپ کا نام رکھا گیا خاندانی طور پر، لیکن آپ نے قلبی نام اختیار جو کیا اقبال عظیم کے نام سے، اسی لیے اقبال آپ نے تخلص کیا اور عظیم اپنے نام کے ساتھ رکھا، تو اس اعتبار سے آپ کو اقبال عظیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ سادات میں سے ہیں۔ تو سید اقبال عظیم صاحب کا ذکر ہے جن کی ولادت میرٹھ میں ہوئی، اور آپ نے نعتوں کے حوالے سے اتنی خوبصورت نعتیں کہیں کہ جن میں کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، اور فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ فاصلوں کو پڑھا گیا ہے لیکن کتاب میں ہے قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اور پھر سب سے معروف نعت جو پڑھی گئی مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ ایسی بے شمار نعتوں کے خالق جناب سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آج خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی جو وفات ہے 2000 میں ہوئی کراچی میں،
1970 میں آپ مائگریٹ کر کے پاکستان تشریف لائے اعز و اقربا کے پاس، اور اس کے بعد پھر آپ یہیں آپ کا وصال ہوا سن 2000 میں۔ بہت کتابیں آپ کی، کتابوں میں قاب قوسین کے نام سے آپ کی کتاب ہے، لب کشا کے نام سے آپ کی کتاب ہے، چراغ ہرا کے نام سے آپ کا نعتیہ مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ غزلیات کی آپ کی کتابیں ہیں، نثری آپ کی کتب ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے پس منظر میں انہوں نے لکھی، بہت سی ایسی تحریریں ہیں جو اخباروں میں اور جرائد میں شامل ہوئی، ان کا آج تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے تینوں ثنا خوانوں سے، یہ ایک بہت ہی اچھا ایک سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں ہم نعتگو حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا انہی کے لکھے ہوئے کلام میں سے کچھ انتخاب۔ بسم اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال مجھ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آج ہمارا موضوع ہے، اور سرکار علیہ السلام کی محبت کا اگر ہمیں کہیں سے معاملہ دیکھنا ہو تو سب سے بڑی رول ماڈل جماعت جو ہے وہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نظر آتی ہے، کہ جو ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے کہ سرکار سے اگر محبت کرنی ہو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا جمیع اصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان میں حضور کی محبت کا جو انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول کا سمبل اور علامت ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جہاں کہیں بھی مثال دینی ہو نا تو ان صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر جناب موسیٰ کی قوم کا ذکر کیا ہے،
کہ جب آپ نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو چھٹے پارے کی آیت ہے، فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جا کے جائے اور جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے اور حقیقی محبت کا دم بھرنے والے اور اس محبت میں سچے صحابہ کرام کی کیفیت دیکھیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے لیے حضور نکل رہے ہیں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطار بنی ہوئی ہے، حضور دریافت فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو جناب سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں انصار کی جانب سے، سب کی جانب سے حمایت کا یقین دلاتا ہوں، صل حبالا من شئتا وقتا حبالا من شئتا عادی من شئتا سالم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واعطنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے، ہماری جان آپ کی، ہمارا مال آپ کا، آپ جو ہمیں دینا چاہیں دے دیجئے، جو ہم سے لینا چاہیں وہ لے لیجئے، خدا کی قسم آپ سے ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو اپنی محبتوں کے ذریعے سے یہ مثالیں دنیا والوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن دیکھیے کہ حضور علیہ السلام سے جب بھی محبت کا اظہار کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس اظہار کے جواب میں ایک خوبصورت پیغام بھی عطا فرمایا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ایک مقام پر وضو فرما رہے تھے اور وضو سے جو پانی حضور کے مبارک جسم سے مس ہو کر نیچے جا رہا ہے تو صحابہ کرام اسے اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کرنے پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ کیونکہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ارشاد فرمائی وہی تعلیم ہے کہ جس کی جانب قبلہ مصطفیٰ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ وہ محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ حضور نے 3 چیزیں ذکر فرمائی، کہا کہ سچ کو تھام لو، کسی کی امانت ہو تو وہ امانت داری کے ساتھ اسے واپس پہنچاؤ، اور فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہا تمہاری محبت اپنے کمال کو پہنچے گی کہ جب تم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے محبوب کی سیرت کو اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی جو مثالیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر سیدہ عفرہ بھی سامنے ہے، پورا خاندان لٹا دیا، اور آخر میں جب حضور کے خیریت کی خبر مل رہی ہے تو کہہ رہی ہیں لِكُلِّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلْ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ انور سلامت ہے تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، آپ کا چہرہ ہی کافی ہے، دیکھ کر میں اپنی زندگی کو مزید توانائی دیتی ہوں۔ کیا کہنے حضور علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کچھ چند آپ کے جملے عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، دونوں کو ملائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کو کیسے بڑھائیں، کیونکہ محبت رسول کا تو الحمدللہ رب العالمین اہل سنت پہ بہت غلبہ ظاہری اعتبار سے نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہے یقیناً، لیکن وہ اتنی ظاہر نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے گھروں میں سب سے پہلے والدین اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت بچوں کے دل میں ڈالیں، ان کی اہمیت بتائیں۔ اسی طرح ہمارا جو سلیبس مرتب ہے اس کے اندر بھی محبت باری تعالیٰ اور محبت رسول اس کے تقاضوں کا باقاعدہ چیپٹر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہم اپنی تقاریر کرتے ہیں، خطباء حضرات ہیں، مبلغین ہیں، وہ جہاں محبت رسول پہ کلام کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی مستقل ذکر کریں، کیونکہ یہ مستقل بالذات، دونوں چیزیں مستقل بالذات ہیں، وہ اپنی حیثیت رکھتی ہے، اپنی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ رول ماڈل بن کر دکھانا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، آپ کی سیرت کو اپنائیں۔ حکم تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، سیرت کے اندر بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں ایک طرح سے رعایت کا پہلو ہوتا ہے، جیسے سنن زوائد ہیں، اختیار کریں تو بہت اچھا ہے، نہ کریں تو قابل گرفت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن کو بھی اختیار کر کے اگر آدمی چلتی پھرتی سرکار کی سنتوں کی تصویر بنے گا تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ جو مطلب اس کو اختیار کریں یہ تعلیم شرع کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہماری عقیدت دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتی ہے تو پھر وہ حقیقتاً محبت نہیں رہتی، وہ پھر مطلب کچھ اور رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں بھی ایک لیمٹ ہے، ہر چیز میں ایک کچھ نہ کچھ لیمیٹیشنز اللہ نے قائم فرمائی ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں شترے بے مہار نہیں چھوڑ دیتا، ہر چیز کا قرینہ سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اللہ اور محبت کے رسول کی محبت کا نام دے کر اختیار کرنا جائز سمجھیں، بلکہ اس میں بھی اچھے، معتدل اور سلجھے ہوئے اور مستند علماء کرام سے رہنمائی لیں۔ اب جیسے 12ویں شریف کا میں خاص طور پہ مثال دیتا ہوں کہ نئی نئی چیزیں اس میں ایجاد ہو رہی ہیں، نفس 12ویں شریف بھی جائز ہے، جلوس بھی جائز ہے، لیکن جب یہ چیز عوام میں چلی گئی نا، جیسے میں دیکھ رہا ہوں جگہ ڈھول بج رہا، نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں اس کے اندر، اب یہ چیز کیا ہے؟ اب ان سے آپ پوچھیں گے کیا وہ بغض رسول میں ایسا کر رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں، محبت رسول میں کر رہے ہیں، لیکن کیا شریعت بھی اس کو محبت کی علامت اور محبت کے سلسلے میں اس کو ایک ظاہری عمل صحیح قرار دے رہی نہیں دے رہی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔
تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم جب اس کو اپنائیں تو تعلیم شرع کے ساتھ اپنائیں، اور یہ فریضہ بھی وہی سر انجام دے سکتے ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب یہ پروگرام رکھنا بھی اسی وجہ سے ہے۔ اب جیسے ہمارے نعت خوان بچے ہیں ماشاءاللہ، نعت خوان بھی سرکار کا عشق کام کر رہے ہیں، تو نعت خوان کو کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ خود سیرت کو اپنائے۔ بہت عمدہ۔ اگر ایک نعت خوان نعت پڑھے اور داڑھی رکھنے کو بہت بڑا بوجھ سمجھے اور داڑھی ہی نہ رکھے تو یہ عجیب غریب بات ہے کہ آپ عشق کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا چہرہ اس طرح ہے جو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ یعنی یہ کیسی محبت رسول ہے آپ کی کہ آپ سرکار کی محبت کو بیان کر رہے ہیں نظم کی شکل میں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں عشق عام کر رہا ہوں، لیکن عشق کی علامت اختیار کرتے ہوئے آپ خود راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابھی مذکور ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ انت مع من احببت، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو سن لو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اللہ کی رحمت میں ہوگا اور مصطفیٰ کی جرمٹ میں ہوگا، دامن میں ہوگا، پناہ میں ہوگا، قافلے میں ہوگا، قریب لوگوں میں سے ہوگا۔ جو حقیقی محبت کرنے والا ہے وہ حضور کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے لوگ بیان فرمائے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پایا ہے۔ اس میں سے ایک وہ شخص ذکر کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایمان نہیں رہتا، مٹھاس بن جاتا ہے، ایمان کامل بن جاتا ہے، اللہ اللہ، ایمان حضوری بن جاتا ہے، ایمان رب کا قرب بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف محبت رسول اور محبت خدا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی لذت آ رہی ہے، آپ کو کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے اس کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اسی کو مٹھاس نصیب ہوگی جو محبت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان دنیا میں مومن کامل ہونے کی تگ و دو کرے، سبحان اللہ، کیونکہ درجات ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں گریڈ کو بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس کا واحد نسخہ ہے خدا کی محبت اور رسول کی محبت۔ حضرت کیا پیغام دیجیے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے آج رحمت سحر میں کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے رئیس بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، اس دعوے کے ساتھ ساتھ ہمیں دلیل اختیار کرنی ہے، اور دلیل ہمارے ظاہری اعمال ہیں، ہمارے ان اعمال کے ذریعے سے وہ دلیل کامل ہوگی جو کل ہمارے دعوے کی سچائی کو ظاہر کرے گی۔ تو دعویٰ اور دلیل مل کر ہمیں حقیقی محبت کی معراج عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، تشریف لائے آپ، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، نعت ہی نعت کے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آذان فجر سے پہلے کا سیگمنٹ جو ہے اس میں سوال و جواب ہے، جس میں آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آذان فجر ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ہم سوالات کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ لیکن ابھی وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے، اور آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور ان کے منتخب کلام انشاءاللہ آج کے اس سیگمنٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا۔